بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہولی مسفید پروگرام دی فوکس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج 11 مئی ہے، 9 شوال ہے اور بدھ کا روز ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں اور پر امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے، صدقے میں محمد علیہ السلام کی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اور ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایام انہدام جنت البقیع کے ایام ہے۔ اس کے اوپر پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی اشیاء اہل بیت علیہ السلام موجود ہیں، سوگواری کا سلسلہ جاری و ساری ہے اور احتجاجات پوری دنیا میں کم و بیش ہر جگہ پر جو ہے وہ ہو رہے ہیں۔ تو آج بھی اس موضوع کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کی حضرت کسی شخصیت، یقیناً آپ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں آیت اللہ جناب سید نسیم عباس نجوی صاحب نجف شرف عراق سے۔ قبلہ آپ کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں انہدام جنت البقیع کی، اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری طرف سے بھی تمام امت اسلامیہ اور امام زمان علیہ السلام کی خدمت میں تعزیت۔ جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ۔ اور ناظرین، ہمیشہ کی طرح تھوڑی جو ہے وہ تمیدی گفتگو سے پروگرام کا آغاز کرنے کے ہمارا موضوع بھی انہدام جنت البقیع رہے گا۔ اس کی مختلف علل و اسباب کہ یہ واقعہ کیوں رونما ہوا، اس کے پیچھے کیا سازشیں کار فرما تھی، اس کی تاریخ کیا ہے اور اس پر ہمارا آگے لائے عمل کیا ہونا چاہیے، ان تمام چیزوں کو لے کر آپ کی خدمت میں، ان تمام پوائنٹس کے ساتھ آپ کی خدمت میں عالیہ میں حاضر ہیں۔ تو قبلہ جنت البقیع کا مختصر تعارف کیا پیش فرمائیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء حبیب قلوبنا و طبیب القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ دائمہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ جنت البقیع کی مظلومیت، جنت البقیع تو یقیناً ایک بہت بڑا علیہ پوری امت اسلامیہ کے لیے ہے، اور کیونکہ آپ نے کے حوالے سے کوشچن کیا تو میں اتنا کہوں گا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں جنت البقیع کا وجود تھا، جسے جنت الغرقد کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اور اس میں کافی درخت تھے، یعنی ایک سرسبز شاداب علاقہ تھا۔ اور رسول خدا کی زندگی میں بعض اصحاب کو یہاں دفن کیا گیا، اور بعد میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے جناب ابراہیم کو دفن کیا گیا۔ تو وہ ایک سلسلہ چل نکلا کہ اس مقدس اور مبارک قبرستان میں خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جو ہے وہ مومنین کو دفن کیا گیا، پھر وہ مقدس ہستی دفن ہوئی۔ تو اس وجہ سے اس قبرستان کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اور بعض روایات میں بھی، جیسے کہ انشاءاللہ تفصیلی بیان آئے گا، کہ اس مقدس قبرستان کے حوالے سے جو روایات اس نے بھی اس کی اہمیت کو اجاگر کر دیا ہے۔ تو ایک تاریخی حیثیت حاصل ہے، اور آج دنیا میں جو تاریخی ورثے ہیں ان کی حفاظت کے لیے باقاعدہ ادارے بنائے گئے ہیں، باقاعدہ اس پہ مال خرچ کیا جاتا ہے، اور اس ملک کے اثاثوں میں شمار ہوتا ہے۔ دنیا سے لوگ وزٹ کرنے آتے ہیں تاریخی مقامات کی، اور اس کی ہسٹری کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اسے سیو کیا جاتا ہے۔ بلکہ اس تاریخی ورثے کو ضائع کرنا، منہدم کرنا اب عالمی طور پہ بھی، شرعی طور پہ تو یقیناً ایک جرم ہے، ایک اسلامی ورثہ، ایک تاریخی ورثہ، شخصیات کی قبریں گرانا۔ لیکن قانونی طور پہ، اب قانونی طور پہ بھی اگر کوئی تاریخی ورثہ کسی قوم کا، کسی ملک کا موجود ہے اور اسے ظلم و ستم سے تباہ و برباد کیا جاتا ہے، تو ایک باقاعدہ یعنی عالمی عدالتوں میں اس کے خلاف، ان حکومتوں خلاف، ان لوگوں خلاف اس پہ ریٹ قائم کی جا سکتی ہے، اور ان کو بھاری جرمانے ہوتے ہیں۔ یعنی پوری انسانیت اور عالمی طور پہ اس بات کو ایکسیپٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ جو تاریخی ورثہ، یہ جو عالمی طور پہ جن کی امپارٹنس کسی بھی قوم و مذہب کے آئیں، اس کو انسلٹ کرنا، اس کو گرانا، یہ ایک جرم قرار دیا گیا۔ جی موسی صاحب۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح، مختصر ترین اور جامع ترین تعارف قبلہ نے
جو ہے وہ جنت البقی کا جو ہے وہ پیش کیا. اب اس میں مزید پوائنٹس کو شامل کریں گے اور اس کا تجزیہ قبلہ سے لیں گے. جنت البقی کی اہمیت جو ہے وہ تھوڑی سی اس کے اوپر مزید روشنی ڈالیں. جس طرح سے آپ نے فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں موجود تھا اور بڑی بڑی شخصیات صدر اسلام کی اس میں مدفون ہوئیں. تو اس کو اس تناظر میں اگر دیکھیں تو اس کی مزید کیا اہمیت بن جاتی ہے اس وقت؟ جی، جنت البقیع کی امپورٹنس کے حوالے سے اہل سنت مصادر میں بھی، بخاری مسلم میں اور تشیع کے مصادر میں بھی موجود ہے. جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ رسول خدا کی زندگی میں یہ قبرستان وجود میں آ چکا تھا اور یہاں قبریں بنتی تھیں. اور اس کی اہمیت جو ہے اگر ہم اس کو دیکھیں تو ایک لمبی سلسلہ ہے، 1400 سال کا ایک لمبا سلسلہ جس میں مقدس شخصیات کو دفن کیا گیا اور رسول خدا کی زندگی میں دفن کیا گیا. اور ایک سلسلہ جو ہے جو ان کی زندگی میں ان کے سامنے بڑھا، اس سے انہوں نے منع نہیں کیا قبریں بنانے سے، بلکہ خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہاں جاتے ہیں، اس قبرستان میں جا کے ان قبروں کے اوپر دعا کرتے ہیں. تو بہت ساری جو بات ہیں رسول خدا میں اور ان کی زندگی کے بعد بھی، یعنی اتنے لمبے پیریڈ تک جو ہے دیکھیں 1344 ہجری میں تقریباً آج سے 99 ایئرز اگو اس قبرستان کو جب دوسری مرتبہ گرایا گیا، تو اس سے پہلے یہ جو اتنا لمبا پیریڈ ہے، یعنی 1300 سال کی تاریخ ہے، اس تاریخ میں اس قبرستان کو باقی رکھا گیا. اس قبرستان کے اندر جو گنبد تھے، جو مزاریں تھیں، جو اوپر جو نا بنا بنیاد بنائی گئی اور اس کے اوپر جو ہے نا کہ جو علیہ السلام کے جو ہیں وہ سفید ابھی بھی تصویروں میں یہ چیزیں محفوظ ہیں. ان کی قبروں کے اوپر سفید قسم کے وہ گنبد اور وہ عمارتیں نظر آتی ہیں. تو یہ 100 سال جو ایک تاریخ گزری ہے، سلطنت عثمانیہ کا دور تھا، اس سے پہلے کا دور تھا، تو کسی نے کوئی اعتراض نہیں لگایا کہ یہ جگہ جو ہے بدعت ہے یا شرک ہے. اور سب اس کا احترام کرتے تھے، یہاں پہ جاتے تھے، قبروں کی زیارت کرتے تھے. اور یہاں تک کہ آج تعجب ہوتا ہے اور افسوس ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو 9-10 محرم کو قبروں پہ جاتے ہیں اور قبروں پہ جانے کے فتوے دیتے ہیں، یعنی امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کے ایام میں، رسول اسلام غم کے ایام میں موجود ہیں. اور بعض ملا جو ہیں وہ اہل بیت سے لوگوں کو دور رکھنے کے لیے وہ اپنی قبروں پہ جانے کے فتوے دیتے ہیں. اور خصوصاً بڑے صغیر میں لوگوں کو ان دنوں میں دیکھا جاتا ہے کہ وہ اپنی قبروں پہ جاتے ہیں اور جو ہے ان کو ان کے وہاں کے جو کچھ بھی جا کے کرتے ہیں، دوبارہ ان قبروں کو تازہ کرتے ہیں، پھول چڑھاتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں. تو اپنی قبروں پہ جانا جو ہے اہل بیت سے دور رکھنے کے لیے یہ جائز ہے، اور دوسری طرف اہل بیت کی قبروں کو گرانا جو ہے وہ واجب قرار دے دیا اور ان کو باقی رکھنا جائز نہیں قرار دیا جا رہا. تو یہ عجیب تضاد ہے، یہ عجیب عجیب تضاد ہے. منافقت، وہ سمجھ جو ہے وہ عقل اور شریعت سے بالاتر چیزیں یہ نظر آتی ہیں. جی مصطفیٰ صاحب. اچھا، یہاں پر اس کو تھوڑا سا اور ایک شعوری طور پر شعور اجاگر کرنے کے لیے امت کے سامنے ایک سوال رکھنا چاہوں گا اور اس پہ میں آپ سے تجزیہ لینا چاہوں گا. جس طرح سے آپ نے بھی فرمایا کہ بہت سارے ادوار گزرے، یعنی صدر اسلام سے لے کے ابھی تک 1300 سال گزرتے گئے اور یقیناً حجاز میں جو ہے وہ مومنین کی حکومت جو ہے وہ نہیں رہی ہے، اور اس میں جو ہے وہ سلطنت عثمانیہ اور مختلف عباسیہ یہ تمام چیزیں ہوتی رہیں. وہ موجود تھے، تمام قبے موجود تھے اور اس کا عزت و احترام باقی تھا. انہوں نے ان کو کیوں نہیں گرایا یا اس کے مخالف کیوں نہیں ہوئے؟ امت ابھی بھی لوگ ایسے جو ہے وہ کچھ عرصے پہلے تک موجود ہوں گے جو انہدام سے پہلے تک جو رسیدہ افراد ہیں، جو 100 سے زیادہ عمر کر چکے ہیں، وہ اس پہ اپنی جوانی میں اس کی زیارت اگر کر چکے ہیں تو آج سے 25-30 سال پہلے تک وہ لوگ مل جایا کرتے ہوں گے. امت جب یہ گرایا گیا تو امت کی خاموشی اور بے حسی کیوں ہوئی، جو کہ ایک پریکٹس تھی، وہاں پر زیارت ہوتی تھی. دوسرا سوال اس کے ضمن میں یہ کہ جہاں پر جس طرح سے آپ نے کہا کہ اپنی قبور کی طرف جو ہے وہ دعوت دی جاتی ہے تاکہ اہل بیت علیہ السلام جو بالکل بلا فاصل ہے وہاں جانے سے روکا جائے. اگر کوئی ایک سلسلے سے کسی سید کی قبر پر، کسی پیر کی، کسی ولی کی، کسی فقیر کی قبر پر صرف اس سلسلے سے جا کر زیارت کرتا ہے کہ اس کا 40 پشتوں کا فرق ہے، 20 پشتوں کا فرق ہے، 30 پشتوں کا فرق ہے، کیا ان کے دل میں یہ نہیں آتا کہ ہم 30 سلسلے کے بعد اس کی زیارت کر رہے ہیں اور جو بلا فضل رسول کے قدموں پہ سوار رہے ہیں، جن کے لیے سند
موجود ہے الحسن والحسین سید شباب اہل جنہ، اور جناب زہرا السلام علیہ کی عظمت تو کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، تو کیوں قوم کے اندر ایک بڑا رجحان نہیں ہے کہ وہ جائیں سید الشہداء کی زیارت کریں؟ کیا صرف شیعوں سے ہی مخصوص ہے کربلا؟ کیا کسی کے لیے دروازے بند ہیں کربلا کے؟ کسی کے لیے نجف کے دروازے بند ہیں؟ کسی کے لیے کاظمین اور خراسان کے دروازے بند ہیں؟ کیوں امت کی بے حسی دیکھنے میں آئی؟ وجہ کیا ہے؟ جی بہت امپورٹنٹ کوشچن آپ نے کیا ہے. اس کے بہت ساری ریزنز ہیں. اگر ہم اس کو ڈیپلی ہسٹوریکلی پیچھے جائیں تو میرا خیال ہے کہ رسول خدا کی زندگی میں ہی جو رسول خدا میری بات جو ہے میں امت کے درمیان بتایا بھی تھا انکار کتاب لا وعطرت اہل بیتی ما تمسکتم بہما لن تضلوا من بعد ابدا، کہ اللہ کتاب اور میں اپنی اہل بیت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک دونوں سے تمسک رکھو گے گمراہ نہیں ہوگے. تو منافقین نے جنہوں نے ظاہری جنگیں لڑ کے غلبہ وہ نہیں حاصل کر سکے، تو انہوں نے ایک دوسرا طریقہ اپنایا، اسلام کا لبادہ اوڑھ کے اہل بیت کو پیچھے ہٹانے کی کوشش کی، قرآن کی تعلیمات کو بدلنے کی کوشش کی. تو وہی ایک نفاق کا سلسلہ تھا کہ جس سلسلے کی وجہ سے پھر حکومتیں بھی ایسی آتی گئیں کہ اس کو مزید لوگوں کے اندر پروموٹ کیا گیا، اسی فکر کو اہل بیت کو دور رکھا گیا، ان کے مقامات سے ان کی عظمت کو بیان کرنے سے منع کیا گیا. تو یہ سلسلہ ایک صدیوں در صد، یعنی ہر صدی میں یہ سلسلہ جاری رہا، جس کی وجہ سے نسل در نسل یہ چیزیں پروموٹ ہو گئی اور اہل بیت کی اہمیت ان کے دلوں میں کام ہو گئی. آج میڈیا کا دور ہے، آج ریسرچ ہر بندہ خود کر سکتا ہے. آج بھی ان چیزوں کو چھپایا جا رہا ہے، یعنی آج بھی ان حقائق کو چھپایا جا رہا ہے جس کی وجہ سے امت کے اندر بے حسی ہے. اور اہل بیت کی قبروں پہ آنا، یا حتی رسول خدا کے گنبد کو دیکھتے ہیں کہ وہ قبر جو ہے نا وہ روشنی بھی ہے، وہاں سارے انتظامات ہیں، اور رسول کی بیٹی اور بیٹی کے بیٹوں کی قبریں ویران پڑی ہیں، تو کوئی سوال نہیں اٹھاتا. الا چند لوگ اہل سنت میں سے جو احتجاج کرتے ہیں آٹے میں نمک کے برابر ہیں، باقی لوگ خاموش ہیں. اگر ان کے والدین کی، ان کے بزرگوں کی قبریں گرا دی جائیں تو کتنا بڑا احتجاج ہوگا. ایک طرف رسول کی اولاد کی قبریں 100 سال سے زیادہ عرصہ تقریباً ہونے والی گرائی گئی اچھا، اور جو نہیں ہوگا. انہدام کے بعد پیدا ہوئے، انہدام سے پہلے نہیں، جو اشخاص انہدام کے بعد پیدا ہوئے اور ہو رہے ہیں، کیا ان سے عقائد کے علاوہ اس سوال نہیں کیا جائے گا کہ آپ کو عوض خلق نہیں کیا گیا تھا؟ آپ کی مصولیت نہیں تھی کہ آپ رسول کی بیٹی کے لیے آواز اٹھاتے؟ کیا وہ اس سے بری ذمہ ٹھہریں گے؟ بہت اس کے امپورٹنٹ کوشچن ہے. میں اس آنسر میں اتنا کہوں گا، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، کہ قرآن میں یہ بات نص ہے، رسول خدا نے اپنی قربا سے مودت کے علاوہ کوئی چیز مانگی نہیں ہے. قیامت تک آنے والی امت سے ایک ہی سوال روز قیامت بھی یہی ہوگا، اہل بیت کے بارے میں اور ان کی مودت کے بارے میں. تو مودت کا تقاضا ہے، قرآن کی آیت یہ پکار پکار کے کہہ رہی ہے کہ ان کا احترام کیا جائے، ان کے اوپر ظلم نہ کیا جائے، انہیں اذیت نہ دی جائے. تو آج بھی ان ہستیوں کی قبریں مٹا کے ان کے چاہنے والوں کو، رسول خدا کو، اور ان کو اذیت دی جا رہی ہے. لہٰذا یہ سوال ہوگا روز قیامت. واقفون انہم مسئولون کی آیت بھی کہہ رہی کہ ان سے سوال ہوگا. اسی طرح سوالون یومئذ عن النعیم، نعمت کے بارے میں روز قیامت سوال ہوگا. کا جیسی کتاب بتا رہی کہ 12 ائمہ کی امامت و ولایت کا سوال ہوگا، تو اس دن تو جواب دینا پڑے گا. جی بالکل نہیں. آپ دیکھیے سامنے کی بات ہے، جب بھی مطلب میں اکثر میری یہ روٹین رہی ہے کہ میں جب بھی کراچی جاتا ہوں تو ضرور میں عبداللہ شاہ غازی کے مزار پہ ضرور حاضری دیتا ہوں. ٹھیک ہے. اب میں وہاں دیکھ کے مجھے بڑی خوشی بھی ہوتی ہے کہ وہاں ہزاروں لوگ غیر تشیع سے ہزارہ انسان وہاں پر جو ہے وہ عبداللہ شاہ غازی کی زیارت کر رہا ہوتا ہے. مگر میرے ذہن میں ایک سوال اٹھتا ہے کہ عبداللہ شاہ غازی سے اتنی عقیدت ہے، عبداللہ شاہ غازی کے جو جد ہیں امام حسن کی قبر ویران ہے، اور امت سو رہی ہے. امت کبھی اس کے اوپر سوال نہیں اٹھاتی کہ مطلب آپ جن کے پوتے پر پوتے کے پاس آئے ہوئے ہیں اور منتیں مانگ رہے ہیں، ان کی بارگاہ کے ذریعے سے خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں، کبھی یہ سوال نہیں آتا کہ جو بلا فضل ہے، جو امام حسن کی قبر ویران ہے، اس کے اوپر آواز ہم اٹھائیں؟ یہ بہت عجیب سی بات ہے. ایک کالر ہمارے ساتھ شامل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی آپ دوبارہ شامل ہو سکتے ہیں، آپ کی لائن ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے، آپ شامل ہو سکتے ہیں دوبارہ.
جی قبلہ، تھوڑی سی بات کو آگے بڑھاتی ہیں، کون کون سی شخصیات جو ہے وہ جنت البقیع کے اندر مدفون ہیں؟ جی، اس میں سب سے پہلے اہل بیت میں سے تو جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی قبر کے حوالے سے روایات، پھر امام حسن ہم جیسے کہ امام زین العابدین کے نام، امام باقر علیہ السلام، امام، تو ان ہستی اہل بیت میں سے یہ مقدس ہستیاں موجود ہیں۔ پھر جناب حمزہ کی قبر ہے جو شہداء غزوہ احد میں جن کو شہادت نصیب ہوئی۔ رسول اسلام کے چچا جناب عباس کی قبر ہے۔ جناب صفیہ جو رسول خدا کی پوتی ہیں ان کی قبر ہے یہاں پہ۔ رسول اور کے جو صحابہ ہیں ان کی قبروں کے حوالے سے روایات ملتی ہیں۔ تو ہزاروں کی تعداد میں یہاں مقدس ہستیاں دفن ہیں، اور جنہوں نے اسلام پہ اپنی جانیں نشاور کی، اور ان مقدس ہستیوں کی قبروں کو گرانا اور ان ہستیوں کے نشانات کو مٹانا، یہ اسلام کی سنت کے علاوہ اور کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ اور اگر ان لوگوں کو جو احتجاجات ہوئے جب انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار مبارک کو بھی گرانا چاہا، تو پوری دنیا میں جب مسلمانوں نے احتجاجات کیے تو اپنی حکومت کے خوف سے اور فتنے کے ڈر سے انہوں نے وقتی طور پہ اس کو روکا، اور ان کے علماء نے لکھا کہ جب ان کے پاور آئے گی تو یہ گرانے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ لہٰذا اس مقام پہ ان لوگوں کو جو ہے، جو ان کی فکر ہے، جو ان کی عقیدے ہیں، انہیں رسول خدا کے ذات کی اور ان کے وجود جو ہے، جو ان کی قبر کی شکل میں مسلمان جو ہے ان کی یادوں کو تازہ کرتے ہیں، ان کی ضرب، یہ بھی قبول نہیں ہے۔ لہٰذا ایک بہت بڑا عالمی ہے جس پہ عالمی لیول پہ آواز اٹھانے کی ضرورت ہے۔ اچھا، اب جب ہم دیکھ رہے ہیں عصر حاضر میں وہابیت کے پرچم کو خود سعودی عربیہ لپیٹ رہا ہے، اور بڑے بڑے مفتیوں کی ویڈیوز آتی ہیں کہ ان کو ممبروں پہ سے جو ہے وہ ان کی حرمت پامال کر کے ان کو گھسیٹا جا رہا ہے، جو بھی آل سعود کے مظالم کے خلاف بولتے ہیں اس کے اندر ڈاکٹرز بھی ہیں، انجینئرز بھی ہیں، پروفیسرز بھی ہیں، چھوٹے استاد بھی ہیں، اس کے اندر دانشور بھی ہیں، اس کے اندر صحافی بھی ہیں، اس کے اندر مفتیان بھی ہیں، اس کے اندر علماء بھی ہیں، اس کے اندر محدثین بھی، تمام جو بھی آل سعود کے خلاف بات کرتا ہے اس کو ممبر پہ سے اتار کے اس کو اغوا کر کے وہ اندر کر دیتے ہیں۔ تو ایک ایسے وقت میں جب وہابیت کا پرچم لپٹ رہا ہے، جنت البقیع کی تعمیر کا کہ کچھ آثار دیکھتے ہیں آپ، میں اس کے اوپر آپ سے بات کرتا ہوں، کالر کو شامل کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے، تھوڑا سا قریب سے بات کریں، بہت کم آ رہی ہے آپ کی آواز۔ بسم اللہ فرمائیں۔ ٹھیک ہے میری بہن، سوال آ گیا آپ کا، آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے، خدا آپ کے پرسے کو قبول فرمائے اپنی بارگاہ میں۔ جی قبلہ، کیا کہیں گے اس کے اوپر آپ؟ جی، آپ نے جو کوشچن اٹھایا کہ بہت سارے لوگ جب ابھی آواز اٹھا رہے ہیں خود کے اندر، اور بہت سارے لوگوں کے اس احتجاج کی وجہ سے کوئی ریئیکشن آئے گا، تو آپ نے جیسے خود ہی بیان کیا کہ ابھی بھی اگر کوئی آواز اٹھاتا ہے تو اس کو اغوا کر لیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے، کتنے لوگوں کے سر قلم ہوئے خود اس ملک کے اندر اور باہر کے کنٹریز میں جو ان کے دین کا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دین کا نام ختم کر رہا ہے نا، جو ایک جعلی مذہب بنایا گیا تھا جس میں شریعت کو پامال کیا گیا، جس کے اندر ظلم سامنے رکھ کر ایک اسلام کا ایک ایسا ایک ڈمی ایک بھیانک چہرہ دکھایا گیا، جو اصل اسلام جو رسول اللہ کے قلب اثر کے اوپر نازل ہوا وہ رحمت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، اب رحمت للعالمین ہے، مگر یہاں جو اسلام دکھایا گیا وہ ایک بربریت کا ایک خوفناک، جس کی کوک سے آئسس القاعدہ اور اس قسم کی وحشی تنظیمیں جو ہر دور میں جنم لیتی رہی، اب اس کا پرچم لپیٹ رہے ہیں، اور وہاں پر جو ہے وہ سنیما گھر کھل رہے ہیں، جوئے خانے کھل رہے ہیں، اڈے کھل رہے ہیں۔ ایسے میں کیا جب یہ شدت ہٹے گی تو کیا جنت البقیع کے لیے کوئی موقع ہے کہ بھئی اس کو تعمیر کر دیا جائے تاکہ یہ ڈسپیوٹ بھی ختم ہو؟ ایسے کوئی آثار؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ موسی صاحب یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں سین میں گھر اور اس طرح کی چیزیں، اور بہت ساری حرام چیزوں کو حلال کیا جا رہا ہے، یہ اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے، جو ان کے پیچھے بڑے آقا بیٹھے ہیں
ان کو خوش کرنے کے لیے، ان کی پالیسی کو اپلائی کرنے کے لیے، اپنی حکومت کو جو ہے نا بچانے کے لیے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ لیکن بغض اہل بیت تو ختم نہیں ہوا، بغض اہل بیت تو اسی طرح باقی ہے، اور اسی طریقے سے ابھی بھی آواز اٹھانے والوں کے سر قلم کیے جاتے ہیں، ان کو جیلوں میں ڈالا جاتا ہے، ان کے اوپر ظلم و ستم کیا جاتا ہے۔ تو ظاہری کوئی چانس نظر نہیں آتے اہل بیت کی جانب، وہی سخت رویہ، وہی بیانات امام مہدی سے جنگ کرنے کی باتیں، اور پوری دنیا امت مسلمہ سنی شیعہ محبان اہل بیت جب تک عالمی طور پہ اور عالمگیر احتجاج نہیں کریں گے اور اپنی حکومتوں کے ذریعے سے پریشر نہیں ڈالیں گے، تب تک جو ہے اس کے کوئی چانس نظر نہیں آتے۔ اور کم از کم اگر نہ بھی اس طرح ہو سکے، نہ بھی بنے، تو اہل بیت سے محبت کا اظہار تو کرنا ضروری ہے، اہل بیت کی مظلومیت کا پرچار کرنا تو ضروری ہے۔ امت کو چاہیے کہ وہ احتجاج کریں اور بتائیں کہ ہم یزیدی نہیں ہیں، ہم حسینی ہیں۔ بالکل ضمن کہہ دوں کہ جس طرح سے بھی آپ نے کہا کہ فرمایا کہ امام زمان علیہ السلام سے اس کا ریکارڈ پر موجود ہے، محمد بن سلمان نے کہا کہ ہم امام مہدی سے جنگ کریں گے، اور ایران سے چونکہ ہماری آئیڈیالوجی نہیں ملتی اس لیے ہم ان کے ساتھ بات نہیں کریں گے۔ دونوں چیزوں سے پسپا ہوئے آپ دیکھیں کہ ایران کے ساتھ بغداد کی ثالثی میں ان سے مذاکرات بھی ہو رہے ہیں، دانت رگڑی گئی ہے، اور دوسرے یمن میں زیدیہ الحوثیہ سے کس قدر مار کھائی ہے، اور وہاں سے یک طرفہ جو ہے وہ بھاگے ہیں وہاں سے۔ تو یہ تمام چیزیں تو سامنے ہیں، پستی اور ذلت میں تو گرفتار ہو چکے ہیں۔ بات کو آگے بڑھائیں گے قبلہ۔ سیرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میں اگر دیکھا جائے تو جنت البقیع کا مقام و منزلت کیا ہے رسول اللہ کی سیرت کے حوالے سے؟ اس حوالے سے مسلم و بخاری اور بہت ساری کتابوں میں روایات موجود ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود جنت البقیع میں جا کے پروردگار کے حکم کے مطابق اور وہاں جا کے بقیع کے مدفون لوگوں کے لیے استغفار کرتے تھے، اور فرماتے تھے مجھے اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے کہ میں ان جو یہاں مدفون ہے جنت البقیع میں، ان کے لیے استغفار کروں۔ اور وہاں جا کے باقاعدہ زیارت پڑھتے تھے، وہ زیارت کے جملے موجود ہیں کتب کے اندر، یعنی کبھی جنت البقیع کے قبور کی زیارت سنت رسول ہے، ان کے لیے جا کے دعا کرنا، استغفار کرنا، یہ سنت رسول ہے۔ اور بعض جہاں تک ملتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس جنت البقیع کے قبرستان سے 70,000 لوگ جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ تو یہ وہ عظمت ہے جنت البقیع کے قبرستان کو، جیسے وادی السلام جو ہے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے ارد گرد جو سارا قبرستان ہے نجف وہاں کے بارے میں بھی اسی طرح کی روایات ہیں کہ یہاں سے 70,000 لوگ اٹھیں گے جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ 70,000 ایک ایسا کلمہ، ایک ایسی عبارت ہے جس سے مراد کثرت لی جاتی ہے، یعنی بہت زیادہ تعداد میں۔ تو جس طرح وادی السلام کی اہمیت ہے، اسی طرح جنت البقیع کی بھی اہمیت ہے۔ وادی السلام میں بھی ہود و صالح علیہ السلام، آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام دفن ہے، اور بہت سارے مومنین اور علماء ہیں۔ اسی طرح جنت البقیع میں ائمہ علیہ السلام دفن ہے، اور شہدائے احد دفن ہے۔ اسی طرح بہت سارے لوگ جو ہیں مقدس ہستیاں وہاں بھی دفن ہے، رسول خدا کے بیٹے دفن ہے، تو اس کی بھی اپنی اہمیت ہے جنت البقیع کی، اور وادی السلام کی بھی اہمیت ہے۔ جی سبحان اللہ۔ اچھا، اس میں قبلہ جو ایک جعلی ایک مذہب بنایا گیا جس کو وہابیت کے عنوان سے یاد کیا جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے خود بھی کہا جب وہ وہابیت سے دستبردار ہوئے تو انہوں نے سعودیہ سے ان چیزوں کو ایڈمٹ کیا کہ ہمیں یہ کہا گیا تھا، اس لیے ہم نے اس کی نشر و اشاعت کی، اس پر کتابیں چھپوائیں، جو ہے وہ بہت سارے جو ہے وہ انسٹیٹیوٹ کھولے، وہاں پر دہشت گرد پالے، ان کو فنڈ کیا، یہ سب کیا۔ حالانکہ یہ کوئی مذہب آفیشل تھا نہیں، ہم نے کسی کے کہنے پر اس کو فنڈ کیا، اب ان کی مرضی نہیں ہے تو اس کو ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ تو اس کی تاریخ و حقیقت ہے کیا؟ جی، اصل میں 4 صدی ہجری میں ابن تیمیہ نامی ایک شخص گزرا ہے جس نے ہر چیز کو بدعت و شرک کہنا شروع کیا، اور یہ آپ اس حقیقت سے آگاہ ہے اور ہے ہر اہل خبرہ جو جس کو ہم کہتے ہیں ہسٹری سے تھوڑی بھی دلچسپی رکھنے والا، کہ ہر زمانے میں اسلام کے اندر تبدیلیاں کی گئی، اصل اسلام کا چہرہ بگاڑا گیا، اور یہ سلسلہ رسول اسلام کے فوراً بعد، دنیا سے جانے کے فوراً بعد سلسلہ شروع ہوا اصل اسلام کو بگاڑنے کا، اور مختلف گروہوں کی طرف لوگوں کو لے جانے کا، اور ان کو ڈیوائیڈ کر کے ان پہ حکومت کرنے کا۔
اور یہ تو انگریزوں کا فارمولہ رہا تھا کہ ڈیوائڈ کرو اور حکومت، انہوں نے ایک نیا اندر متعارف کروایا، صرف بندی ہو جائے۔ جی قبلہ کال بھی ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام بھائی، میں نماز پڑھ کر عرض کر رہا ہوں۔ بسم اللہ جی، فرصت پیش کریں۔ اور ہمارے قبلہ تشریف فرما ہے جو بڑی اچھی باتیں کر رہے ہیں اور علم اضافہ ہو رہا ہے کہ ان بدبت سلیمات، اور اس کے ساتھ ساتھ میں چند الفاظ ہیں میں کلمات کہنا چاہتا ہوں، اگر اب اجازت دیتا ہوں۔ بسم اللہ جی، بسم اللہ، مختصر بسم اللہ۔ آل سعود مسلمانوں کے مقدس مقامات جنت البقیع کو شہید کرتا ہے یا مسمار کرتا ہے تو اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یہ آج کی بات نہیں میرے بھائی، یہ ایک عرصہ دراز سے یہ جو حرکات و سکرات کرتے ہیں نا، یہ اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ شام پہ ہو یا بحرین میں ہو، ظلم و ستم ان کی انتہا ہو چکی ہے اس کی، اور یہ ایجنٹ ہے یہودیوں کا، اس میں کوئی کسی کے مذہب پہ حملہ نہیں کریں گے، عالمی اجتماع کا ایجنٹ ہے، شیاطین کا ایجنٹ، کسی کے مذہبی غیروں کا ایجنٹ ہے۔ اچھا، ہم مسلمانوں کا یہ مسلمان یہ جو نا یہ آل سعود کے جو لوگ ہیں یہ مسلمانوں کی نمائندگی نہیں کر سکتے۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ بھائی صاحب، بہت شکریہ۔ مسلمان آل سعود کی ان حرکات کی مذمت کرتا ہے، اور اس اگر یہ بات ہے تو اس کا دوسرا حل کیا ہے؟ کہتے ہیں ہم کنڈیم کر رہے ہیں، اس کا دوسرا حل کیا ہے؟ بہت عمدہ جی، جزاک اللہ جی، جزاک اللہ۔ اور ہم پھر اس چیز کو واضح کہیں گے کہ جب بھی آپ سوال کریں تو کسی کی مذہبی عقائد کو لے کر یا مذہبی کمیونٹی کا نام لے کر اس کے اوپر جو ہے وہ کرٹیسائز نہ کریں، کیونکہ شریر لوگ ہر جگہ پر ہوتے ہیں اور ہر قوم کے اندر ہوتے ہیں، مگر کسی قوم کا نام لے کر جو ہے وہ ہماری پالیسی نہیں۔ تو قبلہ تھوڑے سے ایک مسلمانوں کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ جنت البقیع صرف گرایا نہیں گیا، بلکہ جنت البقیع کے برابر میں غیر مسلموں کا قبرستان تھا۔ کچھ شخصیات مدفن ہو گئی تھی تو اس کی دیوار گرا کے پہلے اس کو جنت البقیع میں شامل کیا، پھر جب تسلی نہ ہوئی تو پھر حرم کو گرا دیا گیا۔ یہ بھی لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے، ہم ان لوگوں کو اس کا اتنا علم نہیں ہوتا۔ بات کو آگے بڑھائیں گے کہ جنت البقیع کو گرانے کا فیصلہ کب اور کیسے ہوا ہے؟ جی، آپ کے تھوڑا سا کوشچن کے آنسر جس لاسٹ کوشچن آپ نے کیا میں تھوڑا سا ایڈ کروں گا۔ تو پھر یہ 12ویں صدی ہجری میں محمد بن عبد الوہاب نامی شخص آتا ہے، اس نے پھر باقاعدہ کتابیں لکھی اور اس نے ہر چیز کو بدعت و شرک قرار دیا، حالانکہ اسلام کا ایک قاعدہ ہے جو حدیث کی روشنی میں ہے کہ آپ کے لیے ہر چیز مباح ہے، جائز ہے، جب تک حرمت پہ دلیل نہ ہو۔ تو ہر چیز جو اسلام کے بعد آئی اسے بدعت کہنا، اگر یہ قانون ہے بنا لیا گیا اپنی جد سے، تو آج تو دنیا میں اتنی جو ایجادات ہو رہی ہیں، اتنی نئی سے نئی ڈیلی بیسس پہ چیزیں آ رہی ہیں، یہ تو پھر ساری بدعت ہو جائیں گی، تو ان کو کیسے یوز کیا جا رہا ہے؟ تو یہ جہالت پہ مبنی، یہ بھائی نے بھی سوال کیا کہ ہم احتجاجات تو کرتے ہیں، اس کا کوئی باقاعدہ اور سلوشن کیا ہے؟ تو فرسٹ آف آل تو لوگوں کے ذہنوں سے جہالت دور کرنا ہوگی۔ آج میڈیا کا دور ہے، ان ادلہ کو، اہل بیت کے مقامات کو واضح کرنا ہوگا کہ بدعت اور کس چیز کو کہتے ہیں، اسلامی نقطہ نگاہ سے ہر وہ چیز اسلام سمجھ کر اسلام میں داخل کی جائے وہ بدعت ہے، اور باقی ہر وہ چیز جس کے اسلام نے جس سے منع نہیں کیا وہ بدعت نہیں ہے، بلکہ سیرت رسول اور صحابہ کی سیرت، جو نیک صحابہ تھے اور وہ بھی قبروں پہ آتے تھے، دعائیں مانگتے تھے، وسیلے کے قائل تھے، قرآن کہہ رہے، تو ان چیزوں کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور پہلے بھی میں نے کہا کہ عالمی لیول پہ جو حکومتیں ہیں، جس ہر ملک میں مسلمانوں کو چاہیے اپنے حکومتوں کے ذریعے سے ان لوگوں کے اوپر جو ہے نا وہ زور دیں۔ اور آخری حال امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور پہ، تو آپ نے جو اگلا سوال یہاں پہ کیا کہ جنت البقیع کا فیصلہ کب ہوا، تو اس حوالے سے میں اتنا کہوں گا کہ یہ جب دولت سلطنت عثمانیہ جو ترکی میں قائم تھی اور یہاں حجاز پہ بھی ان کی حکومت تھی، تو عالمی سازش کے تحت جب اس حکومت کو گرانے اور اس کو کمزور کرنے کے لیے اور اس کو حصوں میں تقسیم کرنے کے لیے پلانیں کی گئی، اس وقت یہ آل سعود آگے بڑھے اور انہوں نے ان کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے، تکمیل کے لیے
انہوں نے جنگ کا طبل بجایا، اور دوسری طرف لوگوں کے اندر فتنہ اور تقسیم بندی کے لیے انہوں نے محمد بن عبد الوہاب کے نظریات کو پروموٹ کیا اور اس سے میٹنگ کر کے آگے بات کو بڑھایا۔ تو اس وقت سے جب حکومت کی سرپرستی پیچھے سے سپورٹ ہوئی تو خارجی سپورٹ کی وجہ سے، اس کی مداخلت اور سازش کی وجہ سے، بیرونی سازش اور مداخلت جو آج نہیں فقط ہو رہی، جو لوگ آج شور مچا رہے ہیں پاکستان میں، یہ صدیوں سے ہو رہی ہے، مسلمانوں کے خلاف ہو رہی ہے، اور اس کو اکثر عام مسلمان بیچارے پہچان ہی نہیں پاتے۔ آج میڈیا کے دور میں پہچان رہے ہیں ان چیزوں کو۔ تو لہٰذا کہنے کی ضرورت یہ ہے کہ اس دور میں یہ سلسلہ شروع ہوا، پہلی مرتبہ گرایا گیا، سلطنت عثمانیہ نے دوبارہ اس آل سعود کی حکومت کو جب ختم کیا، دوبارہ ان کو تعمیر کیا گیا، پھر ان کی حکومت آئی آل سعود کی، تو انہوں نے 1344 ہجری تقریباً 99 سال پہلے جو ہے دوبارہ ایک فتویٰ درباری ملاؤں سے فتویٰ لے کے، بے بنیاد فتویٰ، نہ عقل کے مطابق نہ شریعت کے مطابق، انہوں نے مزاروں کو 100 سال تقریباً پہلے دوبارہ گرایا۔ بالکل صحیح۔ اسی کے اوپر جو یہ احتجاج اس وقت اس کی گونج یو تک پہنچ چکی ہے، اور اس کو عام البقی کا نام دیا گیا ہے۔ پورا سال بقی کا سال ہے، اور اس کو جو ہے عام البقی کے عنوان سے، بقی کے سال کے عنوان سے یاد رکھا جائے گا اور منایا جائے گا۔ اس کے اوپر ہم سب کی انڈیویجول بھی اور اجتماعی بھی ہماری سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنا اپنا حصہ ڈالیں، کیونکہ کل جس طرح سے آپ نے بھی فرمایا کہ قرآن کے اندر صحیح جو ہے وہ آیات موجود ہیں، اور وہاں پہ سوال ہوگا اہل بیت علیہ السلام کی قرابت داروں کے حوالے سے سوال ہوگا، تو جو لوگ اس کی ڈیمولیشن کے بعد دنیا میں وہ آنکھ کھولے ہیں تو وہ اپنی اس مسئولیت کو بھی سمجھیں۔ اس کا بھی صرف نماز روزوں ہی کا سوال نہیں ہوگا، اس کا بھی سوال ہوگا، آئے مدت سامنے بالکل جو ہے وہ واضح موجود ہے۔ قبلہ جو ہے قبروں کو گرانے کے فتووں کا رد کیا ہے؟ جی، اس حوالے سے میں کہوں گا کہ یہ جو فتوے دیے گئے، جس بنیاد پہ جنت البقیع کو گرایا گیا اور مختلف درباری ملاؤں سے فتوے لیے گئے، ان فتووں کی حقیقت یہی ہے جیسے قاضی شریح نے کوفہ میں، جو بنو امیہ کا قاضی تھا، اس نے اپنی کرسی بچانے کے لیے، اس نے اپنے اس منصب کو بچانے کے لیے، بنو امیہ کی خوشنودی کے لیے امام حسین علیہ السلام کے قتل کا فتویٰ دیا تھا۔ اور آج سننے میں آ رہا ہے کہ پاکستان کے نصاب میں قاضی شریح کو رحمت اللہ لکھا جا رہا ہے۔ تو یہ ایک ظلم ہے تاریخی کہ جو بھی اہل بیت کی دشمن لوگ رہے ہیں، دشمنی پالتے رہے ہیں، جنہوں نے دشمنیاں کی ہیں، ان کو بڑا پروٹوکول اور رحمیت دی جاتی ہے، اور رضی اللہ رحم اللہ کے نام سے پکارا جاتا ہے، یہاں تک کہ یزید تک کے لیے جو ہے نا وہ تیار نہیں ہے کہ کوئی ان پہ لعنت کرے، اس ملعون پہ، یزید پہ یا اس کی پارٹی پہ، یا بلکہ رضی اللہ رحم اللہ کہنے کے لیے جو ہے نا وہ آگے بڑھتے ہیں۔ ہاں موسی صاحب، میری آواز آ رہی ہے اگر انشاءاللہ؟ بالکل صاحب، تو بالکل صاحب، آگے بڑھا رہا ہوں بات کو کہ یہ اس طرح کے مفتی تھے، درباری مفتی، اور ان ملاؤں نے حکومت کی رضا کے لیے یہ فتویٰ دیا کہ یہ بدعت ہے۔ تو ان مفتیوں سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ اگر آپ کو 100 سال پہلے یہ قبریں بنانا بدعت نظر آ گئی ہیں، تو اس سے پہلے جو آپ کے مفتی تھے انہوں نے ایسا فتویٰ کیوں نہیں دیا؟ انہوں نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ صحابہ کی سیرت کیا تھی؟ رسول خدا کی بخاری اور مسلم میں سیرت کیا تھی؟ قبروں کی جا کے جنت البقیع میں دعا مانگتے تھے۔ تو یہ سیرت رسول کے خلاف فتویٰ تھا۔ اور اباحت والی جو بات میں نے کی کہ ہر چیز آپ کے لیے مباح ہے جب تک حرمت پہ دلیل نہ ہو، اس کے خلاف فتویٰ تھا۔ بدعت کی غلط تعریف پہ فتویٰ تھا۔ حکومتوں کی جو ہے نا رضا کے لیے اور حکومتوں کو بچانے کے لیے، امت مسلمہ میں فتنہ ڈالنے کے لیے یہ فتویٰ دیا گیا۔ لہذا اس فتویٰ کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور سیرت صحاب، سیرت نبی، سیرت ائمہ اور کل اسلکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربیٰ کی یہ کہہ رہی کہ ان ہستیوں کی مودت کے تحت قبروں کو باقی رکھا جائے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ جو شاعر اللہ تعظیم کرتا ہے یہ تقوی قلوب سے ہے، اور ہر وہ چیز جس سے خدا کی یاد آتی ہے وہ شاعر اللہ سے ہے۔ اگر قربانی کا جانور حج کے دوران شاعر اللہ سے ہو سکتا ہے، اور اس کی تعظیم قربانی کی جانور سے ہو سکتی ہے کیونکہ اس کی نسبت خدا کی طرف، خدا کی راہ میں اسے ذبح کیا جا رہا ہے، اگر اس جانور کی تعظیم واجب ہے، اور آج بھی مسلمان کرتے ہیں، جب وہ جو قربانی کا جانور قربانی سے منسوب ہوتا ہے تو اس کی انسلٹ نہیں کرنے کی اجازت دیتے،
اور تو پھر اہل بیت جو خدا کے اتنے قریبی ہیں جن کی مدد طلب کی گئی، تو ان کی قبروں کو گرانا کیا ان کی اہانت نہیں ہے؟ کیا شاعر اللہ کے خلاف نہیں ہے؟ تو چونکہ ان کے دلوں میں تقویٰ نہیں تھا ان مفتیوں کے، ان کے پیروکاروں کے، لہٰذا انہوں نے اہل بیت کو ہمیشہ اذیت دی، ان کی اہانت کی، ان کا زندگی میں بھی احترام نہیں کیا، اور زندگی کے بعد بھی ان کی قبروں کے اوپر بے حرمتی کر کے اور لوگوں کو نہ جانے دے کے، چراغ نہ جلا کے، ان کی گنبدوں کو گرا کے بتا رہے ہیں کہ ہمارا تعلق رسول سے اور ان کی آل سے نہیں ہے، ہم مدت کا حق ادا نہیں کرنا چاہتے ہیں، ہمارا تعلق منافقین سے ہے، لہذا کیسے پہچانو رسول خدا نے جو بتایا تھا یا علی لولا المؤمنون بعدی، اے علی اگر آپ نہ ہوتے میرے بعد مومن کی پہچان ہی نہ ہوتی، لہذا اپنے عمل سے بتا رہے ہیں کہ ہم منافق ہیں، اور جو محمد و آل محمد کی محبت میں اپنا کردار اور سیرت اپنا رہے ہیں وہ مومن ہے۔ لہذا یہ مومن اور منافق کا امتحان ہو رہا ہے تاکہ روز کہ ہمیں جہنم کیوں بھیجا جا رہا ہے اور ان کو جنت کیوں بھیجا جا رہا ہے، ان کے اعمال اور کرتوت یہ گواہی دیں گے کہ ان کو کیوں جہنم بھیجا جا رہا ہے۔ اور منافقین کے بارے میں بڑی سخت آیت ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافقین جہنم کے سب سے گہرے ترین گڑھے میں ہوں گے۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اچھا، جو بابیت کے جو کام تھے، جو ان کے کارنامے تھے، جو انہوں نے شجر خبیثہ سے جو کاٹے پھوٹے، اس کا عالم اسلام کے اوپر اثر انداز کیا ہوئے؟ یہ کیا ہوا آخر جو اتنا کروڑوں اربوں ڈالر اس کے اوپر خرچ کیا گیا، لوگ پالے گئے، ابھی بھی پل رہے ہیں، تو جس کا عالم اسلام کے اوپر جو اگر ہم امپیکٹ دیکھیں، اس کا ہم جائزہ لیں، اس کا تجزیہ کریں، ہم کیا کہہ سکتے ہیں اس پہ؟ اس حوالے سے ایک تو مانوی اثر ہے جو مادی اثر سے بھی زیادہ خطرناک ہے، دوسرا مادی مادی ایفیکٹس میں آپ نے دیکھا کہ پوری امت اسلامیہ جو ہے وہ گروہوں میں تقسیم ہوئی، تفرقے بازی بڑھی، فرقہ واریت بڑھی، قتل و غارت بڑھی، کفر کے فتوے بڑھے، انتشار بڑھا، وحدت کو نقصان پہنچا۔ یہ سارے مادی نقصانات تھے جب اس گروہ نے اپنے فتووں کو پروموٹ کیا اور ہر ملک میں مسجدیں، مدارس اور مختلف طریقوں سے جو ہے نا لوگوں کو تقسیم کیا گیا۔ جیسے کہ آپ نے بھی اشارہ کیا، کچھ عالمی طاقتوں نے اس پہ فنڈنگ کی اور ان کی ویڈیو کلپس موجود ہیں، اور ان کے ذمہ داران کے کلپس جیسے وزیر خارجہ کے وہ بیان موجود ہیں کہ ہم نے اس کو پروموٹ کیا اپنے مقاصد۔ کھلے عام قبلہ مسجدوں کے اوپر لکھا ہوا، لاہور کی اس کے اوپر سوشل میڈیا پہ بھی وائرل ہوتی ہے، اس میں صاف صاف لکھا ہوا کہ حفظ ناظرہ کے ساتھ عسکری تعلیم کا بھی بندوبست ہے۔ یہ عسکری تعلیم کیا ہے کہ خود کا جیکٹ باندھنا سکھا رہے ہیں؟ مطلب یہ تو صاف صاف ہے نا، یہ تو صاف صاف ہے، جی اس کو چھپی چھپی بات نہیں ہے۔ جہاد کا رانگ کنسیپٹ جو ہے، اس کو دہشت گردی کو جہاد کا نام دے کے اس کو استعمال کیا گیا اپنے مقاصد کے لیے، اور یہ تو مادی نقصانات تھے جو امت مسلمہ کو اٹھانے پڑے اور اس پہ نیگیٹو اثرات مرتب ہوئے۔ مانوی اثرات یہ مرتب ہوئے، لوگوں کے عقائد خراب کر دیے گئے، یعنی لوگوں کا جو احترام اور رسپیکٹ تھا رسول خدا کی نسبت اور ان مقدسات کی نسبت، ان تقدسات کا عقیدہ خراب کر دیا گیا۔ لوگوں کو عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، عقیدہ امامت، ہر قسم کے عقائد کو خراب کیا گیا ان چیزوں کے ذریعے جو پروموٹ کی گئی، اور جعلی دین کو اصلی دین کو خراب کرنے کے لیے کو سکھایا گیا، اور اس جعلی دین کی وجہ سے جو ہے آج اگلی نسلیں بھی تباہ و برباد ہو رہی ہیں اور ایک دوسرے سے دست و گریباں ہیں، اور خصوصاً ان کی آخرت کے خراب ہونے کے جو خطرات ہیں اور خراب ہو چکی ہے۔ اور جیسے کہ آپ نے بتایا کہ لوگوں پر قتل و غارت جو ان کو سکھائی گئی، اس کا نقصان یہ ہوا کہ قرآن کہتا ہے من قتل نفسا بغیر نفس اور فساد فی الارض قتل الناس جميعا، کہ جس نے کسی ایک انسان کا قتل بغیر کسی یعنی اس کا قتل کا بدلہ لینے کے یا زمین میں فساد کے لیے کیا، تو گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا۔ جب یہ عقیدے دیے گئے پر امپورٹڈ عقیدے جو غیر نان مسلم عقیدے تھے، جب ان کو لیا گیا تو اس سے نقصان یہ ہوا کہ انسانیت کے قتل کا گناہ ہوا اور جہنم کا حقدار ان لوگوں کو بنایا جا رہا ہے، کیوں قرآن کہتے ہیں وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، کہ ایک مومن کا اگر کوئی قتل کرے گا اس کی جزا جو ہے وہ خالداً فیہا، اس میں ہمیشہ رہے گا، وغضب اللہ علیہ، خدا کا اس پہ غضب ہے، ولعنہ، اور اس پہ اللہ کی لعنت ہے۔
لہٰذا لوگوں کو یہ جہنمی بنا رہے ہیں، یہ مانوی نقصان ہے، اور دنیا میں بھی جو ہے نا فتن و فساد اور فرقہ واریت انہوں نے بولا ہے۔ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، انشاءاللہ اسی میں رہیں گے۔ اور مقام اہل بیت در نگاہ قرآن اگر دیکھا جائے تو قبلہ اس کے اوپر کیا فرمائیں گے؟ اس حوالے سے تو بہت ساری آیات اور جو ہے نا کتابیں لکھی گئی، لیکن چونکہ جنت البقیع کی اہمیت کے پیش نظر لوگوں کو بتانا آج بھی ضروری ہے کہ اہل بیت کے مقام کو سمجھا جائے، کیونکہ ان کے مقام کو سمجھ لیا جاتا، قرآن سے سمجھ لیا جاتا۔ وہ لوگ جو حسبنا اللہ حسبنا کتاب اللہ کے نعرے لگانے والے تھے، رسول خدا کے سامنے یہ کہہ رہے تھے اللہ کی کتاب کافی ہے، کاش اللہ کی کتاب ہی کو سمجھ لیتے کہ آیت تطہیر کن کے حق میں آئی ہے، اور مباہلہ میں کون ہستیاں سچی بن کے گئی ہیں، کن کن کو اللہ نے رسول کی جان کہا ہے، کون رسول کے بیٹے ہیں، کون رسول کی بیٹیوں کی جو یہ کہتے ہیں کہ زیادہ بیٹیاں تھیں یا اور بھی مذکورات کا مقام تھا، تو فقط ایک بیٹی کو کیوں لے کے گئے ہیں، ایک ہستی کو کیوں لے کے گئے ہیں، جمع کا صیغہ ہے، غور و فکر کرنے والی چیزیں ہیں۔ اسی طرح سورہ دہر جب ان کا قصیدہ بن کے آتا ہے، 3 دن جب وہ کھانا کھلاتے ہیں مسکین یتیم اسیر کو، تو یہ کوثر کو دیکھیں، قادر کو دیکھیں، یعنی جتنی آیات اور صورتیں جس کو اٹھا لیں سنی شیعہ مفسرین نے اہل بیت کی شان بیان کی ہے۔ وفی بیوت آذن اللہ ان ترفع، اللہ نے کچھ گھروں کو جو ہے نا بلند کیا ہے۔ یہ آیت جب آئی تو روایت کہتی ہے کہ ابو بکر نے اٹھ کے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون سے گھر ہیں کہ جن گھروں کے بارے میں اللہ کہے کہ یہ بلند و بالا ہیں؟ تو رسول خدا نے فرمایا یہ انبیاء ہیں۔ تو اس کے بعد ابو بکر نے کہا علی و فاطمہ کے گھر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ کیا یہ گھر بھی انہی گھروں میں سے ہیں جن کو اللہ نے بلند و بالا کیا ہے؟ تو کہا ھذا من افاضلھا، کہ یہ گھر جو ہے یہ ان تمام گھروں سے سب سے زیادہ فضیلت والا گھر ہے۔ رسول اسلام کے بعد اور خود رسول اسلام کا گھر گرا کے وہاں جہاں بتایا جاتا ہے کہ حمامات بنا دیے گئے، یعنی وہ تمام فقط جنت البقیع کو نہیں مکہ حجاز میں گرایا گیا، وہ تمام جناب خدیجہ کی قبر گرا دی گئی، جناب آمنہ کی قبر کی جو ہے بے حرمتی کی گئی، بہت سارے ایسی جگہیں جو ان ہستیوں کی یادگاریں تھی، ان یادگاروں سے خدا کی یاد آتی تھی، ان ہستیوں کی محبت اور ان کی سیرت یاد آتی تھی، ان سے تعلق امت مسلمہ کا بنتا تھا، ان کی محبت اور ان کی طاعت کی طرف امت مسلمہ بڑھنی تھی، تو ان آثار کو مٹایا جا رہا ہے۔ اور یہ مٹانا کیوں چاہتے ہیں یہ منافقین کا گروہ؟ کیونکہ قرآن نے کہا وَيُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ، کہ اپنے پھونکوں سے یہ اللہ کے نور کو، اللہ کی ہدایت کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ وَيَأْبَى اللَّهُ، اللہ اس بات کا انکاری ہے، إِلَّا يُتِمَّ نُورَهُ، خدا اپنے اس ہدایت کے چراغ کو مکمل کر کے رہے گا، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، کو یہ بات بری لگی۔ لہٰذا اس مقام پہ اصل مشن یہی ہے کہ اصلی دین کی ہدایت کو ختم کر دیا جائے۔ لہٰذا اس سلسلہ خرابیاں امت مسلمہ کے اوپر جو ہے نا آئی ہے، لہذا امت مسلمہ کو آج جاگنے کی اور اتحاد کی ضرورت ہے، تاکہ ایسے عناصر کی بےخبری کی جائے کہ جس نے امت مسلمہ کو ہدایت کے راستے سے ہٹا کر گمراہی کی پٹڑی پہ چڑھا دیا۔ بالکل بالکل، یعنی جس طرح سے آپ نے کہا کہ مطلب صرف جنت البقیع ہی کو مسمار نہیں کیا، چن چن کے ایک ایک نشانی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے اہل بیت سے جو مربوط تھی اس کو جو ہے وہ مٹھایا گیا۔ جس گھر میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنکھ کھولی تھی اس کو لائبریری بنا دیا گیا۔ کیوں؟ امت سوال کرے کہ کیوں، آخر کیوں وہ بیت جو رسول رحمت کا بیت تھا، ایک نشانی تھی، وہاں مطلب پورے حجاز میں زمین کم پڑ گئی تھی لائبریریوں کے لیے جو اس کو لائبریری میں آپ نے تبدیل کر دیا، مگر امت کی بے حسی کے چند ایک روشن ضمیر لوگوں کے علاوہ جو ہے وہ لوگ سامنے نہیں آتے اور خاموش رہتے ہیں۔ مظلومیت اہل بیت اجاگر کرنے میں قبلہ میڈیا کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ آخری 3 منٹ ہے ہمارے پاس۔ جی میں سمجھتا ہوں سابقہ زمانوں میں اہل بیت کی اور ان کے مقامات کا تعارف دنیا کو کروانا ایک بہت مشکل کام تھا، کیونکہ میڈیا کا دور نہیں تھا، سفر بھی آسان نہیں تھا، لوگوں کے پاس سورسز بھی نہیں تھے، اور اگر کوئی عالم جاتا تو سال 2 بعد اگر اسے کبھی موقع ملتا تو بہت تھوڑے لوگ اس کے سامنے ہوتے، ایک مسجد میں یا ایک مجلس میں
تو بہت کم لوگوں تک حقائق پہنچے تھے۔ آج میڈیا کا دور ہے اور یہ سنہرا ترین دور ہے، بہترین دور ہے۔ ہر محبان اہل بیت میں سے سنی ہے جو کوئی شیعہ مسلمان ہے، اسے چاہیے کہ اس دور کو ضائع نہ کرے۔ یہ تاریخی دور ہے، اس دور سے کے بارے میں، اس نعمت کے بارے میں جو میڈیا کی صورت میں ہمیں ملی ہے اسلام کی خدمت کے لیے، اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ یعنی اس نعمت کو ہم فضولیات میں، لغویات میں، وقت کے ویسٹ کرنے میں یوز نہ کریں۔ اس نعمت کو دفاع اسلام میں، اصل اسلام کو لوگوں تک پہنچانے میں، محمد وآل محمد بتانے میں، ان کے فرمان بتانے میں، ان کی اطاعت کی طرف لانے میں، ان کی مظلومیت کو اجاگر کرنے میں استعمال کریں۔ تمام سنی شیعہ مسلمان، خصوصاً جو اجر رسالت ادا کرنا چاہتے ہیں، جو روز قیامت رسول خدا کی شفاعت لینا چاہتے ہیں اور ان کے سامنے سرخرو ہو جائیں اور اہل بیت کی مودت کا حق ادا کر کے ان کے سامنے سرخرو ہو جائیں، تو مودت والی آیت قرآن میں آج بھی موجود ہے۔ یہ تقاضا کر رہی ہے کہ جہاں جب جس دور میں جس انداز میں اہل بیت مظلوم رہے ہیں اس دنیا کو بتایا جائے اور اس مظلومیت کو ختم کرنے کے لیے کوشش کی جائے، تاکہ جو وقت کے امام ہیں، جو ان کے وارث ہیں، وہ آئیں اور اصلی دین پوری دنیا پہ دین کا جھنڈا لہرائیں اور ساتھ ساتھ ان مظلوموں پہ ظلم کرنے والوں سے انتقام لے سکیں۔ امام زمانہ کے ظہور کی تمہید کے بھی واجب ہے کہ اس میڈیا کے ذریعے سے ہر بندہ جو خود پوسٹ بنا سکتا ہے، پروگرامز جیسے چینلز کرتے ہیں، جیسے کسی اچھی پوسٹ کو آگے شیئر کر سکتا ہے، مختلف سورسز ہیں، جو جتنا حصہ ڈال سکتا ہے اس پہ واجب ہے، شرعن بھی، عقلاً بھی، اخلاقاً بھی، کہ وہ اپنی توانائیوں کو، اب مال خرچ نہیں کر سکتا، ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل ہے، نیٹ ہے، وہ ان توانائیوں کو خدمت امام زمانہ میں، اگر وہ یہ کہتا ہے کہ یا لیتنا کننا معکم فنفوز فوزا عظیما، جب یہ کاش کربلا میں ہوتے، آپ کی نصرت کرتے تو ہم بڑی کامیابی پہ فائز ہو جاتے۔ جب ہم یہ تمنا رکھتے ہیں، جب ہم یہ نعرہ لگاتے ہیں، تو آج ہمارے ہاتھ میں یہ میڈیا آ گیا ہے۔ آؤ بھائی مل کے اہل بیت کی نصرت میں ان کے فرامین کو آگے پہنچائے، ان کی تعلیمات کو آگے پہنچائے، ان کی مظلومیت کو اجاگر کریں، ان کی اطاعت کی طرف لوگوں کو آگے بڑھائیں۔ خود معصوم فرماتے ہیں رحم اللہ من احیا امرنا، رحمت ہے اللہ کی اس بندے پہ عمر کو زندہ کرتا ہے۔ راوی نے پوچھا مولا کیسے عمر کو زندہ کرے؟ فرمائے یتعلم ویعلم الناس، ہمارے علوم کو سیکھتا ہے اور آگے لوگوں کو سکھاتا ہے۔ یہ احیاء امر اہل بیت آج میڈیا کے ذریعے، چاہے وہ چینلز ہیں، چاہے وہ اینکرز ہیں، چاہے علماء ہیں، چاہے عوام ہیں، وہ آگے لوگوں کو اہل بیت کے علوم اور مظلومیت کو پہنچائیں، تاکہ صحیح ناصران امام حسین، ناصران امام زمانہ، ناصران دین، ناصران رسول، ناصران خدا بن سکیں اور روز بھی سرخرو ہو جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جزاک اللہ قبلہ، انتہائی مشکور ہیں اور انتہائی ممنون ہے آپ کے کہ ایک مرتبہ آپ نے اپنی جو ہے مصروف ترین زندگی سے پھر اہل بیت ٹی وی کے لیے اپنا ٹائم نکالا۔ ناظرین آپ سماعت فرما رہے تھے آیت اللہ السید نسیم عباس نجوی صاحب کو نجف اشرف عراق سے انہدام جنت البقیع کے اوپر جو ہے وہ مسلسل ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور کل بھی جو ہے وہ انہدام جنت البقیع کو لے کر سوگوائی کے عالم میں جو ہے وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ زندگی رہی تو پیش ہوں گے، اور اس کے مزید جو علل و اسباب ہے اور یہ کیا کرنا چاہتے ہیں، ہماری مزید کیا ذمہ داریاں ہیں، اس گفتگو کو مزید علماء کے ساتھ آگے بڑھائیں گے۔